بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں. آج ہم کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں کے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ کو کچھ نئی چیزیں بتائیں کہ کس طریقے سے وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ اسمگلنگ کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا اور تعلیم سے دور ہٹ رہے ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی دیگر جو آپ کہہ لیں کہ چیزیں ہیں وہ انوالو ہیں اس میں، یا پھر یہ کوئی مطلب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ لیکن اسٹل ریاست کو اور بلوچستان کی حکومت کو بھی یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. کتنا بڑا نقصان ہوگا آگے چل کے بلوچستان کو اور وہاں کے علاقے میں رہنے والے نوجوانوں کو. آگے چل کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں اس وقت، کس طریقے سے وہ جو بتہ خوری کی ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں وہ کس طریقے سے عروج پر ہے اور اس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں. آخر میں کچھ دیگر چیزیں اور بھی ہیں. جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو ڈس انفارمیشن یا پھر مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اور وہ کس طریقے سے ریاست کو یا پھر جو سرمایہ کاری ہوتی ہے بلوچستان کو اس کو تھریٹن کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بیرونی یا پھر انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ ڈر جائیں یا پھر سرمایہ کاری نہ کریں اور ایٹ دی اینڈ اس کا نقصان جو ہے وہ بلوچستان برداشت کرے، بلوچستان کے نوجوان اور جتنے بھی وہاں کے سویلینز ہیں وہ برداشت کریں. اس حوالے سے بات کریں گے. ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں شہید سیالوی صاحب. ہم سے بات کرتے ہیں. شہید بھائی خوش آمدید. جزاک اللہ بکری صاحب، جزاک اللہ. شہید بھائی، سب سے پہلے تو یہ جو بلوچستان کے ساحلی علاقے ہیں اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں خود بھی بلوچستان سے میرا تعلق ہے، میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں جو مطلب دور کے رشتہ دار ہوں گے، وہ روزگار کے لیے یا پھر مطلب سمجھ نہیں ہوتی، وہ اسمگلنگ کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے. آپ بتائیے کتنا بڑا سیریس ایشو ہے؟ تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں، فیوچر بھی خراب ہو رہا ہے، ساری چیزیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بکری صاحب، سب سے پہلی وجہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، 30 لاکھ خاندان، صحیح 3 ملین لوگ ہیں کم از کم جو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، جو بارڈر سے چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تیل کا کاروبار ہے، وہ درست ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس بات کو بزنجو صاحب نے بھی مانا تھا جب وہ سی ایم تھے. صحیح اس بات کو جام کمال صاحب نے بھی مانا تھا جب وہ سی ایم تھے. ون آف دا فائنسٹ سی ایم ان دا ہسٹری آف بلوچستان. اور اس بات کو کرنٹ گورنمنٹ بھی، سرفراز بھائی کی گورنمنٹ بھی مانتی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اور اس چیز کا انہیں ہنر آتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آئل کو لے کے آنا ہے، کن کن کو بیچنا ہے. یہ ایک پوری چین چلتی ہے اور اس میں بڑی دنیا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. بالکل. اب میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو تیل کا کام ہے یا باقی سامان کی آمد و رفت ہے افغانستان بارڈر سے اور ایران بارڈر سے، یہ جاری رہنی چاہیے. صحیح. دہشت گردی کا سدباب ہونا چاہیے، اس کا ایک طریقہ کار آپ نکالیں، لیکن ٹریڈ بند کر کے وہاں کے لوکلز جو آپ روزگار سے انہیں آری کر دیں گے تو ان کو بی ایل اے ٹرین کرے گی. انہیں پیسہ چاہیے، بچوں کو پالنا ہے. جب ایک چیز انہیں مل رہی ہے وہ انہیں نہیں ملے گی تو انڈیا کسی اور طریقے سے ان کو ہائر کرے گا کہ روزگار ہم دیں گے، تم جا کے مائنز لگاؤ. اس سے دہشت گردی رکے گی نہیں، بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2 سر، آپ کو یاد ہوگا آپ نے اور ہم نے ڈگری اپنے ایف ایس سی کی تھی. میں نے مطلب 2012-13 میں میری ڈگری ہوئی ہے. صحیح. آج سے 12 سال پہلے جب ہم لوگ کالج میں تھے، ہمارے مارکس جو ہوتے تھے رٹا لگانے کے وہ ہوتے تھے 85%. صحیح. اور جو پریکٹیکل کے نمبر ہوتے تھے وہ ہوتے تھے 15%. صحیح. اور پریکٹیکل کے 15% جو کہ اصل تعلیم ہوتی ہے وہ بھی راجہ بازار سے بنی بنائی کتابیں پریکٹیکل کی، اور یہ پورا پاکستان لیتا ہے. اردو بازار سے کوئی لے لیتا ہے، کوئی راجہ بازار سے، کوئی سریاب روڈ سے جا کے لے لیتا ہے. وہ پہلا پیج پھاڑیں گے بنی بنائی کتاب کا. وہ پہلا پیج 25 روپے کا ملتا تھا اس دور میں، تب تو 5 روپے کا ملتا تھا، ابھی میرے خیال ہے 50 یا 100 کا ملتا ہوگا. وہ ڈال کے اوپر اپنا نام لکھ کے ان چیکڈ بک جو وہ جا کے دکھا دیتے ہیں، اور وہ جو ٹیچر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے ان چیکڈ ہے، اچھا وہ الگ دبا لیتا ہے اسے. وہی 200-250 روپے کی پریکٹیکل نوٹ بک 1,500 کی بکتی ہے آگے. اگلے سال وہی بچے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. جو پریکٹیکل 15 نمبر کا ہوتا ہے وہ بھی ہم نہیں کرتے. یہ 15 سال پرانی بات ہے. آج بھی چلے جائیں آپ کو وہی چیز نظر آئے گی. ہمارے ہاں سکل بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہے سر. آپ کا بچہ ڈگری کر بھی لیتا ہے، لیٹ سے پڑھ بھی لیتا ہے، وہ بی ٹیم سے ڈگری کر لے گا، وہ لاس بیلا یونیورسٹی سے ڈگری، وہ نسٹ سے کر لے گا، وہ کہاں نوکری کرے گا؟
جب اس کو پریکٹیکلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے. جب ایک عام میکینیکل انجینئر سے زیادہ جانتا ہو, جب ایک عام الیکٹریکل انجینئر سے زیادہ جانتا ہو, تو پھر میکینیکل انجینئر کی, میں ہمارے علاقے میں OGDC کی ریک لگی ہوئی ہے تحصیل جنڈ میں ضلع اٹک میں, وہاں ہمارا ایک وحید استاد ہوتا ہے جو گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے, وہ میکینک ہے اور وہ 4 جماعتیں بھی نہیں پڑھا ہوا, لیکن جب OGDC کے 8-10 لاکھ کمانے والے میکینیکل انجینئرز پھنس جاتے ہیں اپنی مشینیں ٹھیک کرنے میں, تو وحید استاد کو لے کے آتے ہیں, استاد تم ٹھیک کر لو, ہم نے تو رٹے لگائے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اسکل بیسڈ ایجوکیشن نہ صرف پاکستان بلکہ اسپیشلی بلوچستان میں ضروری ہے. آپ کے نوجوان جب روزگار پہ آئے گا وہ BLA کے کھاتے میں نہیں جائے گا, اسے روزگار چاہیے, اس نے عزت دار طریقے سے دہاڑی کمانی. تیسرا سر, میں 2 منٹ آپ کے لوں گا پلیز. دیکھیں, ہمارا نوجوان, اس کے ماں باپ اپنے زیور بیچ کے, دان ڈنگر بیچ کے اس کو بھیجتے ہیں باہر, ایئرپورٹ پہ اسے روک دیتے ہیں. اچھا, ایئرپورٹ پہ آپ نے روک دیا, اس کا 20-25 لاکھ کا ویزا والا پروسیس آپ نے کھو کھاتے لگا دیا, وہ چلا گیا باہر. وہاں ہمارے پاسپورٹ کی وقت یہ بنائی ہوئی ہے ہمارے 25-30 سالوں سے, جو بلکہ 50 سالوں سے آفٹر فال آف ڈھاکہ جو پالیسیز بنتی آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے کہ وہ غریب وہاں سے ڈپورٹ ہو کے آ جاتا ہے. صحیح. ہمارے ایمبیسیڈرز کا رول کیا ہے؟ جو 22 گریڈ کا ریٹائرڈ بابا کسی اچھی فرم میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا, وہ ایمبیسیڈر لگ جاتا ہے. صحیح. جو چور ڈاکو اچکا ہمارے ایک بڑے صدر صاحب کے ساتھ, کسی بھی دور کا صدر ہو, اس کے ساتھ جس نے جیل کاٹی ہو, وہ اگر سینٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تو وہ ایمبیسیڈر لگ جاتا ہے. اب یہ باتیں پاکستان کے اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے میں ساری کر رہا ہوں. یہ وہ طبقہ ہے ایمبیسیڈرز کا جنہوں نے ساری زندگی فارن آفس کا منہ نہیں دیکھا ہوتا, جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کائنڈلی ایمبیسیڈرز جیسے لوگ لگائیں جن کے پاس 10-12 ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہو. دبئی کا ایمبیسیڈر جائے UAE کا, تو اس کے ساتھ 10-12 ٹیکنوکریٹس ہوں. جو ایمبیسیڈر آج کیا کر رہا ہے کسی بھی ملک میں, پاکستان کے سوائے 2-3 ممالک میں, وہ پارٹیز کر رہے ہیں, اس کے بچے پارٹیز کر رہے ہیں, اس کے بھانجے بتیجے اس کوٹے میں وہاں جا کے پارٹیز کر رہے ہیں. پورے جس طرح آپ کے DPO اور DC کا ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ شہر میں صرف 6 شرفاء اس کے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس وہ جاتا ہے چائے پینے اور کھڑی کباب کھانے, یا پھر وہ اس کے پاس آتے ہیں جم خانے میں چائے پینے. اور ہفتے میں ایک دن اس نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے عوامی کچہری لگا دیتا ہے, کھلی کچہری, اور کچھ نہیں کرے گا وہ. یہی کام آپ کے ایمبیسیڈر کا دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. وہ پارٹیز کریں گے اور 6-7 بڑے بزنس مین جو پاکستان کے اوورسیز ہیں ان کو بلائیں گے یا ان کے پاس جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا نوجوان پڑھے یا بلوچستان کا نوجوان دہشت گردی میں نہ جائے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہر مہینے ایمبیسیڈر سے پوچھیں کہ اس 1 مہینے میں کتنا انٹرنیشنل ٹورسٹ پاکستان لائے ہو, پاکستان کے سوئٹزرلینڈ گلگت بلتستان میں لائے ہو. اس 1 مہینے میں کتنی سکلڈ لیبر آپ پاکستان سے باہر بلائیے. آپ کے جو ٹیکنوکریٹ کی ٹیم ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس میں سے ایک کا کام ہے کہ وہ انڈسٹریل منسٹری کے پاس جائے, دوسرے کا کام ہے وہ لینڈ ریفارمز والے کے پاس جائے, تیسرا ایگریکلچر منسٹری کے پاس جائے. تمہیں کتنی لیبر چاہیے؟ کیونکہ تم تو عرب ہو, تم نے کام تو کرنا نہیں ہے, بالکل تم نے تو ایش ہی کرنی ہے. اسکل لیبر ہم دیں گے, کیرلا سے بھی لا رہے ہو نا, وہ تامل ناڈو سے بھی لا رہے ہو, بالکل ہم دیں گے, اچھی لیبر دیں گے, ہمارے پاس ہے, ہم اسے اسکل کر کے دیتے ہیں. ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹس کیوں بنے ہوئے ہیں سر؟ جس دن ہم نے یہ کام کر لیا, آپ کے بلوچستان کی آدھی سے زیادہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. بالکل. باقی کی جو رہ گئی ہے جن کا روزگار ہی دہشت گردی پہ ہے, وہ وڈیرے جو ملک سے باہر دفع ہوئے ہوئے, ان کو آپ اسی طریقے سے دبوچے جس طریقے سے آپ نے انٹیریئر منسٹر کو ایک ریٹائرڈ 3rd کلاس میجر کے پیچھے بھیجا, جس کی وقت ہی نہیں ہے. وہ who is he up to کہ وہ ٹویٹر پہ صرف 4 ٹویٹس کر رہا ہے, آپ نے انٹیریئر منسٹر کو بھیج دیا. وہ اس سے بڑے بڑے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک ڈسگرنٹل سارٹ آف اے میجر ہے جس کو فوج بھی پہچان گئی اور سیولینز بھی پہچان گئے, بلکہ PTI اس کے خلاف ہو گئی ہے کہ تم جس دن عمران ریاض برطانیہ میں لینڈ کیا, اس دن اس کی روزی روٹی پہ لات مار پڑ گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ لیتا تھا چندے.
اب جو چندے اسے ملنے تھے وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، اس پہ بھی، محیط پیرزادہ پہ بھی، وجاد سعید خان پہ بھی. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل. تو اس سے زیادہ ضروری یہ کہ جو 3-4 نام نہاد وڈیرے باہر بیٹھے ہیں بھٹی صاحب، جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف انٹیریئر منسٹر کو بھیجیں، فارن منسٹر کو بھیجیں، انہیں کہہ جی آپ کے مطلوب دہشت گرد ہم دیتے ہیں نا، ہمارے مطلوب دہشت گرد ہمیں دو، یا پھر آپ بہتر جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ کرو. بالکل شہیر بھائی، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک اور مسئلہ بھی ہے بلوچستان میں جو فطرہ ہندوستان ہے، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ ایک تو جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں بتہ خوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی گزر بسر اسی پہ آ کے رک گیا، کیونکہ فنڈنگ اس طریقے سے بھی نہیں ہو پا رہی. تو وہ جو سول ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان سے بتہ بھی لے رہے ہیں. ابھی تو حالات یہ ہیں کہ وہ بھی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ بھائی اگر بلوچستان میں سرمایہ کاری ہوگا تو ہم وہ نہیں ہونے دیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے. بھائی آپ پھر یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بلوچستان کے حقوق کے لیے ہم اٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جس بھی بندے نے یہ بیان دیا، نام نہاد سیپریٹسٹ لیڈر نے، کہ اگر چین آئے گا یہاں پر کام کرے گا تو ہم اسے کام نہیں کرنے دیں گے، جو مشینری چین کے پاس ہے آپ لے آؤ، انڈیا کو بولو دے دے. آپ نے ان 75 سالوں میں آپ کے باپ دادا نے جو سیپریٹسٹ لیڈر بنے ہوئے ہیں، مجھے ایک پروجیکٹ بگٹی صاحب انہیں بولے کہ بتا دیں جو آپ نے ڈیولپمنٹ کا کیا ہو بلوچستان میں. کوئی ایک بچہ دکھا دے جسے آپ نے روزگار پہ اپنے اون پہ ڈالا ہو. یہ جتنے سیپریٹسٹ لیڈر ہیں ورلڈ میں بھی، اگر ایک نام نہاد سیاسی آدمی ہے، اس نے اگر لوگوں کو اوبلائج کیا تو لیویز میں بھیج کے کیا. صحیح بات ہے. ذاتی طور پہ کچھ نہیں پروڈیوس کیا. ہر خاندان کا ایک بچہ لیویز میں بھیجے گا، جن میں سے آدھوں کا کام تو اسی کی آؤ بھگت میں لگا رہنا سرکاری خزانے پہ، اور پھر یہ کول کے جو ہے وہ لے گا، مائنز کے کیا کہتے ہیں، ٹھیکے لے گا. رائلٹی تو لے گا ہی لے گا نا، وہ تو باپ کا مال ہے، ٹھیکے بھی لے گا. دم پہ پیر آئے گا ٹھیکیداری والے معاملے میں تو پھر کہے گا جی وہ بلوچستان پہ تو بڑا ظلم ہو گیا. سر یہ ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ ہیں. اب میں بلوچستان کے عام یوتھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، مجھے یہ بتاؤ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے آپ کے بیسک ہیومن رائٹس آپ کو نہ ملنے کی بنیاد پہ. بیسک ہیومن رائٹس کس طرح؟ آپ کہیں گے زمین سونا اگل رہی ہے، ڈیفینیٹلی اگل رہی ہے. سونا آپ نکلنے نہ دیں تو زمین کو سونے میں دبائے رکھے کیا کریں گے؟ سوچنے والی بات. سر دیکھیں نا، وہ سونا وہی وڈیرا یا چور آ کے جو انڈین پے رول پہ کام کر رہا ہے وہ اگر ایکسٹریکٹ کر لے دین دیٹ از گڈ. اور اگر وہ سونا آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ پیسہ ریاست کو ملتا ہے، کچھ پیسہ ایکسٹریکٹ کرنے والے چینیوں کو ملتا ہے، کچھ بلوچستان میں یونیورسٹیز یا ہاسپٹلز بن جاتے ہیں اور روزگار مل جاتا ہے لوکلز کو. دونوں میں سے ایک آپشن آپ دیکھ لیں. ایک طرف 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، ریاست کو جا رہا ہے، بلوچستان کے صوبے کو جا رہا ہے، اور وہ جو ٹھیکیدار ہے اس کو جا رہا ہے. دوسری طرف پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ یا انڈیا کی جیب میں جا رہا ہے یا ٹھیکیدار کی جیب میں جا رہا ہے، اس کے رول پہ کام کرنے والے ایجنٹ کے. فیصلہ آپ کر لیں. اچھا آپ کو تو وہ بھی نہیں مل رہا، یہ تو کم از کم مل رہا ہے کسی CSR کے کھاتے میں مل رہا ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے کھاتے میں مل رہا ہے، کچھ تو مل رہا ہے. اچھا دوسری طرف جو بھتہ خوری والا کام ہے، سر آپ کے پارلیمنٹیرینز یہ چیز تسلیم کرتے ہیں، آپ کے MPAs صوبائی وزراء یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بھتہ دے کے آ رہے ہیں. بالکل یہ اٹس اے بگ شیم. مطلب یہ جملہ بولتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اور KP میں آپ کا چیف منسٹر، آپ کا گورنر اور آپ کا ایک مولانا صاحب، تینوں بڑے سیاسی گھرانوں کا تعلق ایک ہی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے. تینوں کئی مرتبہ کلیم کر چکے کہ ہم نے اپنے علاقے میں جانا ہوتا ہے ہم بھتہ دیتے ہیں TTP کو. فوج نے تو کچھ نہیں کیا، چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. کیا آپ تینوں جماعتوں کی حکومتیں نہیں رہی وفاق اور صوبے میں؟ What have you done؟ اپنا ضلع کلیئر نہیں کرا سکے. مطلب میٹرک فیل ہو، باش لڑکے، بال بڑے رکھ کے، اور وہ کیا کہتے ہیں ٹوپیاں پہن کے، بندوقیں پکڑ کے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. ریاست کو تو گولی مارو، آپ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. جو ریاست کو بھی آگے لگا کے رکھا ہوتا ہے، جن کی ایک کال پہ پاکستان بند ہو جاتا ہے، ان کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھ لیں. اور انہی کا نام لے کے آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو 25 لاکھ میرا ووٹر ہے اس کو میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اس بیس پہ آپ ریاست کو بھی بلیک میل کریں گے، بالکل سارا کچھ کریں گے. علاقے کے حالات خود بہتر نہیں کریں گے، لوگوں کو شعور خود نہیں دیں گے. اشارتاً کنایتاً کہتے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ آ کے کہو نا کہ حرام ہے.
بھئی اغوانیوں نے غیرت کر لی, 1000 علماء اکٹھا کر کے بولا کہ پاکستان کی طرف اب اگر رخ کرو گے تو وہ حرام ہوگا ریاست کی ایجاد کے بغیر. صحیح بات. تم تو پاکستان کا کھاتے ہو, پاکستان کا پیتے ہو, why don't you come forward اور straight forward ہو کے بات کیوں نہیں کرتے؟ مفتی صاحب یہاں اس حمام میں سب ننگے ہیں. بالکل یہی سوال بلوچستان کے ایم پی ایز کے لیے بھی ہے. شہید بھائی, ایف سی کے رول پہ میں آج ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جتنی خدمات ہیں بلوچستان کے صوبے میں ایف سی کی وہ لازوال ہیں. آج کل تو ایف سی سعود کی اگر میں بات کروں اسپیشلی, انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ ہر چیک پوسٹ پہ ایف سی کے وہاں پر ایک مرکزی خدمت سینٹر بھی بنا دیے, فرسٹ ایڈ پرووائڈ کریں گے, دیگر جو بھی مطلب ایمرجنسی صورتحال میں جو بھی چیزیں مطلب چاہیے ہوں گی ایک مسافر کو یا پھر وہاں کے رہائشی کو. تو یہ سارے اقدامات آپ کیسے دیکھتے ہیں اوور آل ایف سی جو خدمات بہت اچھا ہے میرے, بلکہ شیر افغان جنرل شیر افغان واز ایف سی کمانڈنٹ ایف سی ساؤتھ یا نارتھ تھے, اب مجھے بھول گیا, پرانی بات ہے, انہیں بھی, اور کور کمانڈر پشاور تھے شاہین صاحب غالباً. ان دونوں سے جب میری ملاقات ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ ایک کام کر لیں, بلوچستان اور کے پی کی جو ڈائنامکس ہیں وہاں پر, اور اوور آل بھی یہ خطہ ایسا ہے کہ خواتین کے معاملے میں حساس ہے, نو ڈاؤٹ, آپ ایف سی میں خواتین بھی بھرتی کریں. ہونے چاہیے بالکل. ہمارے چیک پوسٹ پہ اگر کوئی ہماری بہن آتی ہے بلوچستان کی یا بیٹی آتی ہے اس کو چیک کرے تو خاتون کریں, اور اگر آپ ایف سی میں لوکل خواتین بھرتی کریں گے تو وومن امپاورمنٹ بھی ہوگی. اور جو وفا آپ کو اسٹیٹ کے معاملے میں, معمر قذافی کا آپ ماڈل پڑھ لیں, جو وفا آپ کو ایک خاتون سے ملتی ہے وہ مرد سے نہیں ملتی. جتنا سنسیئر اپنی ریاست سے خاتون ہوتی ہے وہ شاید مرد نہ ہوتا, اور اس میں خود اعتمادی آتی ہے. وہ عورت جس کو کبھی آپ نکلنے نہ دیں, وہ جس دن اس نے وہ عبایا سا پہنا ہو, اسٹالر سا اور بوٹ پہنے میں اور باوردی ہو, اس کا تو چام ہی اور ہوتا ہے. وہ اپنے اندر ہواؤں میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے مجھ سے کہ میں اس ریاست کی ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے مامور ہو گئے. تو وہ مائیں بھی اسے دعا دے کے جائیں گی چیک پوسٹ. صحیح بات ہے. تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے. جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ نے خدمت سینٹرز شروع کر دیے ہیں چیک پوسٹ پہ, دس از ریمارکیبل. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اب بھی دیر آئے درست آئے, یہ بہت اچھی بات ہے, اور ایسے ہونے چاہیے, ایسے ہر چیک پوسٹ پہ ہونا چاہیے. یہ عوام کا بھی حق ہے, اور اس کام سے جو ایک گیپ ہے فورسز کا اور عوام کا, یہ کم ہوگا انشاءاللہ. بالکل بالکل ایسے ہی. دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا, وہ ڈاکٹر آپ سے پیار محبت سے بات کر لیتا ہے, آپ سے صحیح طریقے سے اسمائل کر کے بات کر لیتا ہے, مریض کی آدھی پریشانی اور بیماری تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو ایک ہے کہ آپ ایک بندے کو چیک پوسٹ پہ روک کے بولیں اوئے تو تڑا کدھر سے آ رہے ہو, کدھر ہی جا رہے ہو ہیں, اور ایک بندہ آئے اور اس سے آپ کہے جناب کیا حال ہے, آپ خیریت سے, آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں چیکنگ کر لوں, میری ڈیوٹی ہے. تو کہے گا ہاں یار کیوں نہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں, اور یہ رویوں سے معاملات حل ہو جاتے ہیں, بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل. شہید بھائی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین آپ شہید سیالوی صاحب کو سن رہے تھے, ہم نے بلوچستان کے ایشوز پر بھی بات کی, آخر میں انہوں نے کچھ چیزیں بھی بتائی جو بالکل عوام کو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ بلوچستان کی بہتری کس طرف جانے میں ہے. دہشت گرد تنظیمیں ہمیشہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک نفرت پھیلائیں, ہمیشہ سے ان کی یہی کوشش ہوئی, لیکن الحمدللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور مزید حالات بہتر ہوں گے آنے والے دنوں میں. ایسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.